अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम लेवल 3 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जुमला इस्मिया को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम 2 लेवल मुकम्मल कर चुके हैं। पहला लेवल जिसमें हमने इसम को पढ़ा और इसम की मुख्तलिफ खसूसियात को पढ़ा, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, उसमें जिन्स, वुसअत, अदद, एराब उसको स्टडी किया। फिर लेवल 2 में हमने मुरक्कबात को स्टडी किया, डिफरेंट मुरक्कबात पढ़े, जिसमें मुरक्कब नाकिस इशारी, मुरक्कब नाकिस तौसीफ़ी, मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी, मुरक्कब नाकिस जारी, मुरक्कब नाकिस अतफ़ी और इसी के साथ साथ हरफ़े निदा को भी हमने पढ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेजर हिस्सा जो है नहव का हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम जुमला इस्मिया को स्टडी करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। जैसे कि लेवल 2 के आगाज़ में हमने बात की थी, मुरक्कब। मुरक्कब क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का जो मजमुआ होता है उसको मुरक्कब कहते हैं। फिर मुरक्कब की हमने 2 इक़साम पढ़ी, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर रहे हैं। आज से जो हम पढ़ने जा रहे हैं जुमला, ये मुरक्कब ताम है। मुरक्कब ताम इसको कहते हैं या इसको जुमला भी बोलते हैं। और जुमला की 2 इक़साम होती हैं, एक जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया को नहव में स्टडी किया जाता है, जो इंशाल्लाह आज से हम आगाज़ कर देंगे, और जुमला फ़ेलिया को सर्फ में पढ़ा जाता है, जो इंशाल्लाह जब कभी हम सर्फ का लेवल स्टार्ट करेंगे, वो मॉड्यूल पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुरक्कब ताम, मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, उसमें 2 तरह के मुरक्कब होते हैं। एक मुरक्कब नाकिस, जिसका मीनिंग जो है वो मुकम्मल नहीं होता और हमें उससे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही होती। मुरक्कब ताम ऐसा मुरक्कब जो मुकम्मल होता है, जैसे हम कहते हैं ना, है की आवाज़ आती है जुमले के आखिर में, तो हम कहते हैं अब बात मुकम्मल हो चुकी है, तो उसी को जुमला बोला जाता है। और उसी में नेक्स्ट जो टाइप है वो है जुमला इस्मिया की। अब जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया का अगर आपको शॉर्ट सा मैं बताऊं, तो जुमला इस्मिया वो होता है जब जुमला इसम से स्टार्ट होता है, जुमला फेलिया जब जुमला फेल से स्टार्ट होता है। चूंकि फेल की हमें अभी समझ नहीं है, फेल किस तरह से होता है, तो जब हम वो पढ़ेंगे वो भी समझ आ जाएगा। बट अभी हमें ये पता है कि इसम कौन सा है। इसम की टाइप्स हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसी भी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम आ जाए, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन हो, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता हो, अलिफ और लंबे वाली ता हो, ये शुरू में मीम भी आ जाए, तो वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम अस्मा में आता है। जब भी हमें किसी जुमले के शुरू में, आयत के शुरू में, कभी कभार आयत जो है वो एक जुमले से बनी होती है, कभी कभार आयत में बहुत सारे जुमले मिलके एक आयत को मुकम्मल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखना होता है कि कौन सा जुमला फेलिया है और कहाँ पे जुमला इस्मिया है। तो जुमला इस्मिया से हम आज स्टार्ट करते हैं। कम से कम 2 अल्फाज का मजमुआ होता है, कम से कम इसमें 2 अल्फाज का होना ज़रूरी है, फिर ही हम उसको जुमला बना सकते हैं। आज हम जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हम 2 अल्फाज का कम्बिनेशन ही देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुख्तलिफ ज़्यादा अल्फाज के साथ भी इसका कम्बिनेशन देखेंगे। पहला इसम, 2 अस्मा हमने कहा ना, तो पहला इसम उसको मुब्तदा कहते हैं। मुब्तदा का मतलब जिससे इब्तदा की जाए। और दूसरा इसम आएगा जो, उसको खबर कहा जाता है। अब मुब्तदा और खबर की पहचान क्या है? क्योंकि 2 ही अल्फाज का मजमुआ हम डिफरेंट मुरक्कबात में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये उनसे अलग है। तो मुब्तदा मुब्तदा मारिफा होता है और उसकी खबर जो है वो नकिरा होती है। तो जुमला इस्मिया को अगर पहचानना है तो सबसे आसान तरीका 2 अल्फाज का मजमुआ होगा। पहला इसम मारिफा और दूसरा इसम नकिरा होगा। 2 अल्फाज का मजमुआ अभी हमने देखा है, उसमें पहला इसम जो मारिफा होता है उसको मुब्तदा कहा जाता है, और दूसरा इसम जो ज़्यादातर नकिरा होता है उसको खबर कहा जाता है। दोनों अस्मा मरफू होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जुमला इस्मिया में कि दोनों अस्मा मरफू होते हैं। मारिफा और नकिरा का कम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर हम 4 एंगल से देखें जुमला इस्मिया को, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं कि हमने 1 बाय 1 मुरक्कबात को पढ़ा, तो उनकी भी शराइत जो है वो 1 बाय 1 हमने। सबसे पहले अगर हम देखें वुसअत के एतबार से, तो एक इसम मारिफा होगा, एक इसम नकिरा होगा। मारिफा वाला मुब्तदा होगा और नकिरा वाला उसकी खबर होगी। दोनों अस्मा एराब के लिहाज से मरफू होंगे।
باقی کیا بچا؟ عدد اور جنس. تو عدد اور جنس کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. اگر مبتدا واحد ہے تو اس کی خبر جو آئے گی وہ بھی واحد ہوگی. اگر مبتدا جمع آ رہا ہے تو اس کی خبر بھی جمع میں ہوگی. اسی طرح سے جنس کے اعتبار سے بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی خبر بھی مذکر ہوگی. اسی طرح مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ اس کا پیر بن جائے گا. ایک رول جو ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے غیر عاقل کی جمع مکسر. تو غیر عاقل کی جمع مکسر جیسے ہی آتا تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اوکے، واحد اور مؤنث کے ساتھ اس کا پیر بنے گا. ایگزیکٹلی جیسے ہم مرکبات میں اسٹڈی کرتے آئے ہیں، اگر صفت لائی تو وہ بھی واحد اور مؤنث آئی. اسی طرح سے اسم اشارہ استعمال ہوا تو وہ بھی واحد اور مؤنث ہوا. تو یہاں پہ بھی مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، اسی طرح سے اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی. کیسے؟ آپ کے سامنے دو ایگزامپلز آ رہی ہیں، اللہ رحیم، اور اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے الکتب جدیدتن. اللہ رحیم، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اب آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا کوئی مرکب بن رہا ہے؟ سب سے پہلا اصول معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ہے کیا؟ تو سب سے پہلے دیکھیں گے کیا یہ ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے. اللہ جو ہے وہ اسم علم ہے، معرفہ اسم ہے. رحیم جو ہے وہ یہاں پہ ایک نکرہ اسم ہے، ایک اسم صفت بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اللہ رحیم، تو یہ جملہ اسمیہ تو ہو سکتا ہے. اب سیکنڈ چیز جو آپ نے چیک کرنی ہے، یعنی دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے اعراب. تو کیا ان دونوں کے اعراب، یعنی پہلا اسم اور دوسرا اسم، کیا ان دونوں کے اعراب مرفوع ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. اللہ کا اعراب کیا آ رہا ہے؟ یہاں پہ پیش آ رہی ہے، دمہ آ رہا ہے، یعنی یہ مرفوع ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رحیم، دو پیش کی تنوین آ رہی ہے تو وہ بھی مرفوع ہے. تو دونوں اسما جو ہیں وہ مرفوع بھی ہیں، معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دونوں واحد بھی ہیں، دونوں مذکر بھی ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو پہلے اسم کو اللہ کو کہیں گے مبتدا، اور دوسرا اسم جو رحیم ہے اس کو کہیں گے خبر. تو یہ ایک جملہ اسمیہ بن گیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے کے ساتھ پتہ چل گیا کہ یہ اب مکمل بات ہو گئی ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہیں الکتب جدیدتن، تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے کتاب واحد ہوتی ہے، کتبن اس کی جمع آتی ہے، الف لام کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. تو کیا بنا؟ یہ معرفہ جمع مکسر ہے غیر عاقل کی. تو اب اس کے ساتھ خبر کیسی ہونی چاہیے؟ واحد اور مؤنث ہونی چاہیے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ واحد اور مؤنث ہے. جدیدتن واحد بھی ہے، اور گول تا آخر میں بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث بھی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا اعراب، کہ کیا دونوں اسما کا اعراب مرفوع ہے یا نہیں ہے. تو الکتب کو اگر دیکھیں تو اس کا اعراب بھی مرفوع ہے، اینڈ کے اوپر جو ہے وہ دمہ مل رہی ہے، پیش مل رہی ہے. اسی طرح سے جدیدتن کا اعراب دیکھیں تو وہاں پہ بھی دو پیش کی تنوین مل رہی ہے. الکتب جدیدتن یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ کو تو ہم نے پہچان لیا. ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کم سے کم دو الفاظ کا مجموعہ ہوگا. ایک اسم معرفہ ہوگا، دوسرا اسم نکرہ ہوگا. جو اسم معرفہ ہوگا پہلے آئے گا اس کو مبتدا کہیں گے، جو اسم نکرہ ہوگا اس کو خبر کہہ دیں گے. زیادہ تر خبر نکرہ ہوتی ہے، کچھ کیسز میں خبر معرفہ بھی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ جب کبھی ہم ایڈوانس لیول پہ جائیں گے تو ہم اس میں وہاں پہ ڈسکس کریں گے. ابھی تک کے لیے آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے. اس کے بعد اعراب دونوں کا مرفوع ہوتا ہے، دونوں جنس اور عدد کے اعتبار سے ان میں مطابقت ہوتی ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر اگر مبتدا کی جگہ پہ آ جائے تو اس کے ساتھ خبر جو اس کی ہوگی وہ واحد اور مؤنث ہوگی. اب چونکہ ہم نے بات کی ہے کہ پہلا اسم جس کو ہم نے مبتدا کہا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو معرفہ کی یاد کریں ہم نے کتنی کیٹیگریز پڑھی تھی؟ سب سے پہلی ہم نے پڑھی تھی معرف باللام، دوسری ہم نے پڑھی اسم علم، پھر ہم نے اسم اشارہ پڑھا. ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں، اسم موصولہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، حرف ندا کے بعد آنے والا اسم بھی معرفہ ہوتا ہے.
اسی طرح سے مضاف اور مضاف علیہ کے کمبینیشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا مضاف علیہ اگر معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے. تو اس میں سے 4 ایسی کیٹیگریز ہیں جو یہاں پہ ہم پلیس کر کے دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے. حرف ندا کے بعد آنے والا اسم اس کو الگ طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. مضاف اور مضاف علیہ کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسم موصولہ باقی ہے، جسٹ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں اس کو بھی پڑھ لیں گے کہ اسم موصولہ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. یہاں پہ ابھی ہم 4 کیٹیگریز ایسی ہے جو آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. وہ ہے جملہ اسمیہ بالحاظ وسعت، کہ جملہ اسمیہ بالحاظ وسعت کے اعتبار سے جملہ اسمیہ کتنی طرح کا ہو سکتا ہے. بہت آسان ہے، جسٹ مبتدا کی جگہ پہ ان سب کو پلیس کرتے جائیں گے جو معرفہ کی کیٹیگریز ہیں اور آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آتا جائے گا. سب سے پہلی کیٹیگری جملہ اسمیہ بالحاظ معرف باللام. ابھی ہم نے اگزامپل دیکھی الکتب جدیدتن، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے یعنی معرف باللام ہے. تو معرفہ یعنی جملہ اسمیہ بالحاظ معرف باللام کیسے بنے گا؟ مبتدا کی جگہ پہ الف لام والا اسم آ جائے گا. تو بہت سمپل ہے. سب سے پہلا اسم جو مبتدا ہے وہ الف لام والا ہوگا. خبر کیسی ہوگی؟ وہ ویسی ہی ہوگی، یعنی نکرہ خبر اس کے ساتھ آئے گی. دوسرا جملہ اسمیہ بالحاظ اسم علم، تو مبتدا کی جگہ پہ جیسے الف لام والے اسما آ جاتے ہیں جو کہ معرفہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے مبتدا کی جگہ پہ اسم علم بھی آ سکتا ہے. جیسے آپ کے سامنے مثال ہے اللہ رحیم، اللہ اسم علم ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، تو یہ بھی مبتدا کی جگہ پہ آئے گا، خبر ایز اٹ از نکرہ ہی ہوگی. تو 2 آپشنز ہم نے دیکھ لیے کہ مبتدا کی جگہ پہ معرف باللام یعنی الف لام والا اسم بھی آ سکتا ہے اور کوئی بھی اسم علم بھی ہو سکتا ہے. اب اگر ایسی سچویشن ہو کہ اسم علم جو ہے وہ ایک سے زیادہ آ رہے ہیں، اب لیٹ سپوز کہ اگر ایک سے زیادہ اسم علم آ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر تو مذکر نام ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی خبر آئے گی وہ بھی مذکر آ جائے گی. اگر مؤنث نام آ رہے ہیں ایک سے زیادہ اور اس کے ساتھ خبر آئے گی تو وہ مؤنث آ جائے گی. تو یہ تو بہت آسان ہے. لیٹ سپوز ہم کہیں محمود و زید مسلمانی. اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ محمود اور زید 2 کی ہم نے ذکر کیا ہے، تو اب 2 کی جگہ پہ اس کی خبر کیا آئے گی؟ مذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ مثنیٰ بھی ہوگی مسلمانی. اسی طرح سے اگر ہم کہیں فاطمہ تو و عائشہ تو مسلمتانی، 2 فیمیل نیمز ہیں عائشہ اور فاطمہ، اس کے ساتھ ہم نے اس کی خبر لائی ہے تو وہ مسلمتانی ہو جائے گی، یعنی عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہو جائے گی. لیٹ سپوز کہ ایسی سچویشن آ جائے جہاں پہ مذکر اور مؤنث کا کمبینیشن آ جائے، یعنی ایک مذکر ہے اور 2 مؤنث ہیں، یا 2 مؤنث ہیں اور ایک مذکر آ رہا ہے، یا اس سے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے فارمیشن ہے لیکن مذکر اور مؤنث کا کمبینیشن آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ خبر جو ہوگی وہ مذکر ہوگی. یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ نے. 2 جگہ پہ رول جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے ساتھ خبر واحد اور مؤنث ہوگی. اگر اسم علم کمبینیشن آ رہا ہے مذکر اور مؤنث کا، جیسے محمود و زید و فاطمہ و عائشہ، تو اگر ہم نے اب اس کی جگہ خبر لے کے آنی ہے تو خبر ایک تو جمع ہوگی کیونکہ 2 سے زیادہ کا بات ہو رہی ہے، تو وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جمع ہوگی. اوکے، اونا آئے گا یا آتن آئے گا؟ اونا اور آتن یہ جمع کے ہیں. مذکر کے لیے اونا آتا ہے اور مؤنث کے لیے آتن آتا ہے. ہم نے اینا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہاں پہ منصوب یا مجرور کی بات نہیں کی جا رہی، صرف اور صرف مرفوع آتا ہے. خبر اور مبتدا دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو اب محمود زید و فاطمہ و عائشہ، تو اس کے ساتھ اگر ہم نے خبر لے کے آنی ہے تو وہ ہم لے کے آئیں گے مسلمون، کیونکہ جب بھی کبھی بھی ایک میل فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ میل فیکٹر کی طرف ٹرن کر جاتا ہے. تو جب بھی لائک اگر جو ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے محمود و فاطمہ و عائشہ، تو اور سوچے کہ فیمیل تو 2 نام ہے، تو ہم کیا اس کو مسلماتن کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. جب بھی میل فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کی خبر جو ہے وہ مذکر ہو جاتی ہے. یعنی اگر مذکر اور مؤنث نام کا کمبینیشن آ رہا ہے تو اب اس کی خبر جو ہوگی وہ مذکر ہوگی. اسم علم بھی دیکھ لیا، معرف باللام کو بھی ہم نے سمجھ لیا. اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ بالحاظ اسم اشارہ.
اب اسم اشارہ بھی آ سکتا ہے بھائی، اسم اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے، تو وہ کس کی جگہ پہ آئے گا؟ مبتدا کی جگہ پہ یا خبر کی جگہ پہ؟ سوچے سوچے، بالکل مبتدا کی جگہ پہ آئے گا، خبر کی جگہ پہ نہیں آئے گا۔ تو اسم اشارہ چاہے وہ قریب کے لیے ہو یا چاہے وہ بعید کے لیے ہو، دونوں اسم اشارہ جو ہیں وہ مبتدا کی جگہ پہ آئیں گے۔ اسم اشارہ قریب کو بھی ہم نے پڑھا تھا، میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کروا رہی ہوں۔ واحد، مثنیٰ اور جمع کا مذکر کے لیے ہم نے پڑھے تھے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہم نے پڑھے تھے ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اور اگر اسم اشارہ للبعید کے لیے ہو تو وہ آتا ہے ذالکا، زانکا، اولائکا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے آتا ہے تلکا، تانکا، اولائکا۔ تو یہ اسم اشارہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہو گئے۔ اب اگر ہم نے اس کو جملہ میں استعمال کرنا ہے یا جملہ میں قرآن میں آیات کے اندر ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو کیسے ہم اس کو پہچانیں گے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے جیسے اگزامپل آ رہی ہے ھذا کتابن، ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ کتابن ایک نکرہ اسم آ رہا ہے، تو ھذا کتابن اگر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ لیٹ سپوز آپ کے سامنے آ رہا ہے ھذل کتاب، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا یہ اب جملہ اسمیہ ہوگا؟ نہیں، اب یہ کیا ہوگا؟ اب یہ ایک مرکب ناقص اشاری ہے۔ تو اس فرق کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ کب مرکب ناقص اشاری ہوتا ہے اور کب جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اگر اسم اشارہ کے ساتھ ایک نکرہ اسم آ رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا، لیکن اگر اسم اشارہ کے ساتھ ایک معرفہ اسم آ رہا ہے تو وہ مرکب ناقص اشاری بنے گا۔ اسی طرح سے اشارہ بعید کے لیے بھی ایسے ہی آئے گا ذالکا بابن۔ نیکسٹ ایک رول جہاں پہ آتا ہے وہ ہے غیر عاقل کے جمع مکسر۔ تو غیر عاقل کے جمع مکسر اب تو ہمیں یاد ہو گیا ہوگا، رٹ گیا ہوگا کہ اوکے غیر عاقل کے جمع مکسر آ گیا، اٹ مینس کس کے ساتھ اشارہ جو استعمال ہوگا وہ واحد اور مؤنث ہوگا۔ تو پہلی اگزامپل آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے ہاؤلائی رسولن۔ ہاؤلائی جو ہے اگر رسولن کو دیکھیں تو رسولن جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے، تو عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ جمع کا ہی اسم اشارہ استعمال ہوا ہے قریب کا ہاؤلائی رسولن۔ لیکن اگر غیر عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہے کتبن، غیر عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہے، تو اب اس کے ساتھ جو اشارہ استعمال ہوگا وہ ہاؤلائی یا اولائی کا نہیں ہوگا بلکہ ہاذیہی یا پھر تلکا ہوگا۔ اگر قریب کے لیے ہے تو ہم کہیں گے ہاذیہی، اگر دور کے لیے بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے تلکا۔ آخری قسم جو ہے جملہ اسمیہ کی وہ آتی ہے جملہ اسمیہ بالحاظ اسم ضمیر، یعنی ضمائر جو ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے۔ اس سے پہلے ہم ضمائر کی کیٹیگریز کو پڑھ چکے ہیں۔ ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک منفصل ضمیر اور ایک متصل ضمیر۔ منفصل ضمائر وہ ہوتے ہیں جو الگ کر کے لکھے جاتے ہیں، مینز وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے نہیں لکھے جاتے۔ دوسری اقسام جو ہم آلریڈی مرکبات میں پڑھ چکے ہیں وہ ہوتے ہیں متصل ضمائر۔ متصل ضمائر جو کسی کے ساتھ جوڑ کر لکھے جاتے ہیں، جیسے مرکب ناقص اضافی میں ہم نے دیکھا کہ اسم کے ساتھ جو ہے وہ ضمائر استعمال ہو رہے تھے، یا پھر ہم نے حرف جر کے دیکھا وہاں پہ بھی ضمائر متصلہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن منفصل ضمائر وہ ہوتے ہیں جو الگ کر کے لکھے جاتے ہیں، اور یہ منفصل ضمائر جو ہیں یہ مبتدا کی جگہ پہ آتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے اگزامپل آ رہی ہے ہوا کویتی، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ کویت سے ہے، یا میں کہوں انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو ضمائر جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ایک کو ضمائر متکلم بولا جاتا ہے، دوسرے کو ضمائر الخطاب یا ضمائر الحاضر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے جو ہوتے ہیں وہ ضمائر الغائب کہا جاتا ہے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ اگر متکلم کی بات کرتے ہیں تو متکلم وہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے، اور حاضر یا مخاطب وہ ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، اور غائب جو جس کا حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہماری کنورسیشن میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ تو ضمائر، ان کو ضمائر مرفوعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو منفصل ضمائر ہیں ان کو ضمائر مرفوعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کا اعراب جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو ان کا چارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے مکمل، اب اس کو یاد کر لیں گے جیسے ہم نے پہلے ضمائر متصلہ کا چارٹ کیا، اسی طرح سے ہم ضمائر منفصلہ کا جو کہ مرفوع ہوتے ہیں ان کا بھی چارٹ یاد کر لیں گے۔ اور یہ کیسے ہیں؟ مذکر اور مؤنث، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اگر متکلم کی بات کریں یعنی فرسٹ پرسن کی بات کریں تو اس میں مذکر اور مؤنث الگ الگ نہیں ہے، بلکہ مذکر اور مؤنث دونوں سیم ہوتے ہیں۔
अना यानी वाहिद के लिए अगर बात करें तो अना आता है, मुसन्ना और जमा के लिए कहें तो नहनु आता है। मुज़क्कर और मुअन्नस की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। इसी तरह से मुखातिब या हाजिर की बात करें तो उसमें वाहिद के लिए अंता, मुज़क्कर की बात कर रहे हैं अभी हम, अंता, मुसन्ना के लिए अंतुमा और जमा के लिए अंतुम आता है। इसी तरह से हाजिर का मुअन्नस के लिए बात करें तो वाहिद आएगा अंती, मुसन्ना आएगा, मुसन्ना मुअन्नस आएगा अंतुमा और मुसन्ना मुअन्नस जमा के लिए आएगा अंतुन्ना। चार्ट बन जाएगा अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो इस तरह से आप मुज़क्कर और मुअन्नस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहला वाहिद है, दूसरा मुसन्ना है और तीसरा जमा का है। इसी अंदाज से गायब के भी आते हैं। गायब का अगर हम मुज़क्कर के लिए देखें तो वाहिद आएगा हुआ, मुसन्ना आएगा हुमा और जमा के लिए आएगा हुम। इसी तरह से अगर मुअन्नस के लिए देखें तो मुअन्नस के गायब का सीगा जो आएगा, जो दमायर इस्तेमाल होंगे, वो वाहिद के लिए हिया, मुसन्ना के लिए हुमा और जमा के लिए हुन्ना। तो ये हो जाएगा हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इस तरह से एक चार्ट जो है वो आपके पास मुकम्मल हो जाता है। मुतकल्लिम के लिए अना, नहनु, नाहनु और उसके बाद दूसरा जो मुखातिब के लिए आता है, चूंकि ये मुज़क्कर और मुअन्नस अलग हो जाते हैं तो इसलिए ये 6 बन जाते हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। गायब के लिए क्या होगा? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ये था हमारा जुमला इस्मिया का टॉपिक, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी किया है। और इसमें क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमने देखी कि जुमला इस्मिया क्या होता है। जुमला इस्मिया 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है। पहला इसम मारिफा, दूसरा इसम नकिरा। पहले इसम को मुब्तदा, दूसरे इसम को ख़बर कहेंगे। दोनों का एराब मरफू होगा, अदद और जिन्स के एतबार से मुताबिकत होगी। फिर इसके बाद हमने जुमला इस्मिया बालिहाज वुसअत देखा। चूँकि हमने कहा मुब्तदा मारिफा होता है, तो अब मारिफा की जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें से कुछ 4 कैटेगरीज को हमने देखा कि वो किस तरह से मुब्तदा की जगह पे आती हैं। और मुब्तदा बालिहाज वुसअत में मौरफ बिल्नाम, इसम अलम, इसम इशारा, इसम दमीर को चारों को हमने स्टडी किया है मुब्तदा की जगह पे प्लेस करके। और एंड में हमने दमायर मरफुआ को देखा है कि दमायर मरफुआ का पूरा चार्ट किस तरह से होता है। दमायर मरफुआ जो हैं ये मुनफसिल दमीर होते हैं और ये जुमले के शुरू में आते हैं, यानी मुब्तदा की जगह पे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। बस 4 चीज़ें याद रखने की है। सबसे पहले कि जुमला इस्मिया क्या होता है। सेकेंडली मारिफा और नकीरा का कम्बिनेशन होता है। एराब दोनों का मरफू होता है। फिर 1 बाय 1 मरफू मीन्स जो सबसे पहले हमने मुब्तदा मारिफा कहा है उसकी जगह पे जस्ट हमने प्लेसमेंट करनी है। मौरफ बिल्लाम आ जाए, इसम अलम आ जाए तो कैसे बिहेव करेगा, इसम इशारा आ जाए तो क्या होगा, कैसे रूल इम्प्लीमेंट करेगा, और अगर दमीर आ जाती है तो फिर कैसे रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जुमला इस्मिया के हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो ये है कि अभी तक जितना हमने कोर्स पढ़ा है उसको हम मर्ज करके एक चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप लोग परेशान होंगे कि ओहो ये 19 क्लासेस का एक लेक्चर में हम कैसे पढ़ेंगे, इतना लंबा हमसे नहीं सुना जाएगा, तो परेशान नहीं हो, बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। अगर अभी तक अल्लाह ताला ने हमें इस्तिकामत दी है, हमें हिम्मत और हौसले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे और हमारे लिए इस सफ़र को आसान करें। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।